دوستو یاد رکھیے گا کہ انسان پر اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کسی کی بات پر کان نہیں دھرتا، مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، ان لوگوں کی شخصیات کا، ان کے نظریات کا، ان کے بہرحال اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نہ جب صحبت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو تو سچے لوگوں کی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ بگڑتے ہیں، نظریاتی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، رافضیت، تفضیلیت، خارجیت، اور بھی دنیا میں جتنے باطل نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو ٹٹول کے دیکھیں تو کسی نہ کسی برے آدمی کی صحبت میں پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دوستی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی باتوں کا اثر ان کی شخصیت پر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اتنا اہم، اتنا بنیادی اور اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ کے دوست بنایا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے بغیر دوستوں کے نہیں رہ سکتے۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں نہ کہیں دکھ سکھ کے لیے انہوں نے تعلق بنانا ہے۔ فرماتے اس طرح کرو کہ انہیں سچے دوست خود تلاش کر کے دے دو، اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت ان کو میسر آئے۔ یہ جو ایک مسلسل سلسلہ تھا نا، تسلسل کے ساتھ کہ مکمل درسیات سے فارغ ہونے کے باوجود بھی، کتاب و سنت سے گہرا شغف رکھنے کے باوجود بھی لوگ کسی درویش کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اس سے آداب طریقت سیکھتے تھے، اپنے نفس کی معرفت سیکھتے سیکھتے معرفت الہی تک پہنچتے تھے۔ وہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت سے بڑا پہلے آگاہ ہو گئے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے اور ہمیں اللہ اللہ سیکھنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر بڑے جعلی ہیں، تو میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے۔ دیکھو نا، سالوں پہلے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، کہ تو دعا کرانے آئے ہیں، گلے میں برکت ہو جائے، پیسے چار آ جائے، رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا الا ماشاء۔ وہ بھی کہاں اللہ اللہ سیکھنے جاتے ہیں، کہاں وہ تربیت کشکول لے کے جاتے ہیں۔ تو رب کریم کے بندوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی باتیں، اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، یہ کیفیات بدلتی ہیں، سرور پیدا کرتی ہیں۔ چلیں آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اس پائے کے، اس لیول کے، اس معیار کے ہمیں بزرگ نظر نہیں آتے، پر ان کی تعلیمات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے نظریات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے اقوال، ارشادات ہمیں کتب میں لکھے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو کبھی آپ پڑھیں نا، کبھی مکتوبات شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں، میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جس فکری اور عملی کمزوری کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ شاید میرے اندر پائی جاتی۔ آپ اسی تسلسل سے تمام صوفیاء کو پڑھتے جائیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ایک پیرے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر کتنے کتنے گہرے مفاہیم پنہا ہیں۔
اور پھر جس ہستی کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کچھ لوگ نا بیچارے ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کیا ہیں۔ وہ کچھ سال کچھ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں، کچھ سالوں باتیں اور کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد باتیں اور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کے معاملے میں انشراح صدر عطا فرمایا۔ یہ جو نظریہ پختہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا، عمل بھی انہی کا پختہ ہوتا ہے۔ جن کا نظریہ ساری زندگی پختہ نہیں نہ ہوتا، طے ہی نہیں کر پاتے بیچارے ساری زندگی کہ ہم کیا ہیں، تو وہ عمل کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظریاتی پختگی دکھائی ہے۔ آج ہمارے بزرگوں کے، صوفیاء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے نام پر بڑے بڑے آراس انعقاد پذیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ان کے نام پہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بھی بہت سا کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑی گہری علمی اور فقہاء میں بڑا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ جو لوگ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، جو لوگ تھوڑا بہت بھی لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی سرچ کریں، 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے۔ ایک ایک کتاب پر لوگوں نے ریسرچ کی تو پورا پورا مقالہ بن گیا۔ اتنی گہری فقاہت اللہ نے دی تھی۔ لیکن جو ان کا بنیادی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کی پختگی، نظریاتی پختگی، یعنی ان کا قلم اٹھا ہے حضور کے صحابہ کے دفاع میں، تو پھر اس طرح اٹھا ہے کہ ہر صحابی کی عظمت کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگ اعتدال پہ قائم نہیں رہتے، ایک ہی رستہ اختیار کرتے ہیں، بس ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی بات کی تو کمال کی، لیکن جن کو بڑا دعویٰ ہے نا کہ ہم محبت اہل بیت کے دائی ہیں اور ہم حضور سید عالم علیہ السلام کی اولاد پاک کے بڑے غلام ہیں، یہاں تک وہ نہیں آ سکے جہاں تک اعلیٰ حضرت بریلوی گئے ہیں۔ یعنی یہ انداز تو دیکھیے، فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نظریاتی پختگی، نہ ادھر نہ ادھر، کسی جگہ بھی وہ جھول کھاتے نظر نہیں آتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی اور گہری وابستگی۔ میرا اور آپ کا دور سننے سنانے کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ اور جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری عوام نے تو ایک ہی سبق یاد کیا ہوا ہے کہ میں ٹیڈا پڑھیا ہی نہیں۔ تو بھائی جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے کب صبح ایم فل کا مقالہ لکھا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور آپ کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ آپ کئی کئی گھنٹوں کے بیانات سنتے ہیں، ان باتوں کو یاد کریں، ان کو سیکھیں۔ بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم سے دلچسپی پیدا کرنا، سیکھنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عالم کے لیے سند ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، عالم کے لیے تو علم ضروری ہے، اس کے پاس تو علم ہونا چاہیے۔ اسناد تو بعض اوقات مل ہی جاتی ہیں۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے، اور اس معیار کے عالم تھے کہ جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے امدادی کتب ہوتی ہیں ضرورت کے لیے، آپ کبھی سرچ کریں تو میری طرح جن لوگوں نے کالجز میں وقت گزارا ہے، بڑا مشکل کام ہے ریاضی کو حل کرنا۔ میں تو کبھی کبھی اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھتا تھا نا، تو وہ مطلب ان پڑھ ہو کے بعد ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ وہ کیلکولیٹر دیر میں چلتا تھا، اور وہ پہلے ساری بیسیاں اور سارے 100 اور سارے حصے نکال کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ لوگوں نے ضرورت کے لیے سیکھا ہوتا تھا، اس لیے کہ حساب کتاب کرنا ہوتا تھا روزمرہ کے معاملات میں۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے ایک بڑے زبردست پروفیسر تھے۔ آپ جو لوگ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اداروں سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جس علم سے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بیچارے اس میں کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں۔ ہمارے مدارس کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جو استاد رات کو اسباق تیار نہ کرے وہ صبح پڑھا نہیں سکتا۔
اور اگر پھر وہ میری طرح کا ہو ہی نہ پڑھانے والا تو پھر تو وہ کہتا ہے تسی ساری رات موبائل چلاندے رہے ہو میں تمہیں کی پڑھانا ہے، پھر تو ویسے ہی وہ اجازت لے کے رخصت ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو کچھ امدادی چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو وہ بڑے زبردست ٹیچر تھے ریاضی کے اور بڑی گہرائی رکھتے تھے۔ بعض لوگ نا اپنے مشن سے بڑے وابستہ ہوتے ہیں، بات کی سمجھ نہ آئے تو سینئر سے رابطہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جان نہیں چھڑاتے، اترتے ہیں گہرائی میں۔ تو بڑے زبردست ان کا ذوق تھا ریاضی کے حوالے سے۔ تو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو پوری علی گڑھ یونیورسٹی میں شور ہو گیا کہ سر کا ریاضی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ آپ کے کلیگ تھے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کے جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سید سلیمان اشرف بہاری۔ انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بریلی شریف بھی چلیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مولوی کو لوگ پڑھا لکھا ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ کی تعلیم کتنی؟ کہتے ہیں میں نے درس نظامی پڑھا۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کی نہیں۔ آپ کے خیال میں تعلیم وہی ہے جس نے 3 سیپلیوں میں میٹرک پاس کی ہے اور ایک جگہ سٹار بھی لگا ہوا ہے بیچارے کا، وہی تعلیم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ عالم درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو آپ جمعہ پڑھانے کے لیے رکھ لیں۔ کہنے لگے ان کو بھیجیں، ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے۔ تو کہنے لگے یہ درس نظامی کا فاضل ہے، ٹیسٹ تو کوئی شیخ الحدیث ہی لے سکتا ہے نا، آپ کیسے لیں گے؟ تو یہ سطحی سوچیں بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو جاتی۔ وہ پروفیسر صاحب باؤشا وہ آدمی کہنے لگے میں مولانا کے پاس ریاضی کا مسئلہ پوچھنے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب چونکہ وہ دوست ہیں تو بعض لوگ منہ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، زیادہ جرأت مند نہیں ہوتے۔ کہنے لگے میں نے دل رکھا، میں نے کہا کسی وقت چلیں گے۔ انہوں نے مجبور کیا تو ایک دن چلا ہی گیا، سادے سے موٹے بان کی چارپائی پہ کتاب و سنت کا اتنا بڑا عالم ایک تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ ہم گئے تو مسکراہٹ نے استقبال کیا، خوبصورت چائے کی پیالی بھی آئی۔ تو کہنے لگے ان کے شاگرد سید سلیمان اشرف کے حضرت ان کا ایک مسئلہ ہے ذرا دیکھیے گا۔ تو فاضل بریلوی نے ان کا مسئلہ دیکھا، کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں۔ بڑے لوگ دعوے نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے، ان کا کام بولتا ہے۔ شیخ نے وہ ان کی تھما کے نا آگے کر کے کہا ذرا دیکھنا بھلا، اللہ اکبر۔ تو پروفیسر صاحب کبھی وہ جواب دیکھتے اور کبھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جھکی جھکی نظریں دیکھتے، اور کبھی ان کے پیشانی پر سجدوں کا نور دیکھتے، اور کبھی ان کی زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری دیکھتے۔ ہو سے گئے، کہنے لگے مولانا ریاضی کہاں سے پڑھی؟ کہنے لگے ہم نے کیوں پڑھنی تھی ریاضی، ہم نے تو قرآن حدیث پڑھا ہے۔ تو کہا یہ مسئلہ تو بڑی سادگی، بڑی عاجزی، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، وہ وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص انتقال کر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا، اس کے لیے کوئی تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی۔ یہ جو ریاضی سیکھا ہے یہ بھی دین محمد سکھانے کے لیے سیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو علمی مزاج، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بہت بڑا حصہ۔ جو لوگ علم سیکھتے ہیں اور عمل نہیں نہ کرتے، 2 کشتیوں کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہی جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کا اس پر عمل نہیں نہ ہوتا تو آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں۔ جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں نا، عمل، تو پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے نا وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے سیکھا ہے۔ آج کل بعض لوگ علم اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر رعب جمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا، یا علماء سے بحث کرے گا، یا جاہلوں پہ رعب جمائے گا، ایسے شخص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ آپ علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آپ پر اس کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے علم سیکھا تو عمل اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے علم سے بھی فیض پاتے تھے اور ان کے عمل سے بھی فیض پاتے تھے۔ کردار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سالوں تک رہتی ہے۔ آپ کی تقریروں سے
वक्ती तौर पर लोग इस्तिफादा कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपके करीब होते हैं फिर वो सब कुछ जो आपने कहा है वो अमली सूरत में देखना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात उसका नतीजा खौफनाक निकलता है कि लोगों को अमल में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो तकरीर में होती। तो फिर वो जब बदगुमान होते हैं तो फिर खौफनाक हद तक पीछे हटते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जो अमल था, जो तकवा था, जो नूरानियत थी, जो कहे पल अमल का ज़ौक़ था, यानी एक छोटा बच्चा घर से इफ्तारी लाया करता था, देर से आया और आप कोई और खाना खा भी नहीं सकते थे, कुछ परहेजी सा खाना आपको खाना था, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया उस बच्चे को। फिर ख्याल आया ओहो पता नहीं पीछे से ना किसी शख्स ने उसको देर से भेजा हो, फरमाया ढूंढ के लाओ ना। और सर्दी की रात थी, बच्चा कहीं छुप के सो गया, सहरी तक तलाश जारी रही। सुबह के वक्त आया, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोगों ने देखा कितना बड़ा इमाम, 1000 कुतुब का मुसन्निफ और सदरुल शरिया और सदरुल अफाजल और इतने इतने बड़े लोगों का शेख, वो बच्चा जिसका बाप भी इस घर में मुलाजम है, मुरीदों शागिर्दों के बीच घुटनों के बल बैठ के उस छोटे से बच्चे के सामने हाथ बांध के कहा बूढ़ा हो गया हूं, गलती हो गई है, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब लोगों ने अल्लाह के हुजूर सरखुरू होना हो फिर लोगों के रवैये और होते हैं। माफ कर दो, भूल गया था। उस बच्चे ने कहा हुजूर वो तो मेरी गलती थी, रस्ते में मुझे देर हो गई, घर वालों ने तो वक्त पे भेजा था। फरमाया बेटा फिर भी तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा जैसे आप कहते हैं मैंने किया। कहने लगे तू तो नाबालिग है, माफ करने का भी इख्तियार नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के कहा मुझसे बदला ले, फिर उसको खाने को कुछ दिया, फिर लोगों से कहने लगे गवाह रहना। मैंने इस बच्चे को राजी किया, सुबह क़यामत अगर इसके बारे में सवाल हुआ तो तुम सबको गवाह रहना चाहिए कि ये मसला मैंने हल कर दिया था। ये तकवे का मेयार। और ये पता कैसे हासिल होता है? जब आपकी सारी सोचें दरवाज़े रसूल की गुलाम हो जाती हैं, जब लम्हा लम्हा इश्क रसूल में डूब जाता है, जब आप तन्हाइयों में भी नाते सुनने के शौकीन हो जाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर महफिलों में नाते सुनी जाती हैं। अब भी बड़ा अजीबो गरीब ज़ौक़ है नात सुनने का। अगर नात पढ़ने वाले नहीं रहे तो सुनने वाले कहाँ रहे? वो भी तो ज़ौक़ दूर निकल गया ना भाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये था कि वो जो ख़ास ज़ौक़ है ना हुजूर के साथ मोहब्बत का, ये अंदाज देखिए, शेर देखिए, कहते मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, मैं खानाज़ाद कौन। ये खानाज़ाद कोहना पता है किसको कहते हैं? वो जो ख़ानदानी ग़ुलाम नहीं होते किसी घर के, कि मेरा दादा भी ग़ुलाम था, नाना भी ग़ुलाम था, माँ भी कनीज़ा थी और दादी भी कनीज़ा थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपका ख़ानदानी ग़ुलाम हूँ, मेरे बाप दादा गुलाम चले आ रहे आपके, और सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। हुजूर हमें नाम नहीं बताने पड़ते, हमारी तो नस्लों की शक्लों से भी आप वाकिफ हैं कि ये हमारे ख़ानदानी गुलाम है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का असल कमाल इश्क रिसालत माब है, हुजूर की मोहब्बत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मोहब्बत हम बहरहाल किसी न किसी से करते हैं। दौलत से भी लोगों को प्यार होता है, आप ना मानिएगा, मानना चाहिए भी नहीं, कोई भी नहीं मानता, लेकिन बहरहाल लोगों को पैसों से भी प्यार। मैं चंद एक ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके पास पैसे ना हो तो उनकी सेहत भी ठीक नहीं होती, और पैसे हो तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। होता है लोगों को पैसों से प्यार, शोहरत से भी प्यार होता है। मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते लोग, शोहरत से भी प्यार करते हैं। दो चार लोग तारीफ कर दें, किसी जगह खुशामद हो जाए तो रात अच्छी गुजर जाती। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे मारूफ होने के लिए जो जो हरकतें लोग कर रहे हैं, समझदार आदमी है और वज़ादार है और वैसी कमज़ोर हरकत कर देता है जो उसकी शख्सियत से मैच नहीं करती, सिर्फ उसे मारूफ होना है। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। भाइयों समझिएगा और याद रखिएगा, ये जो दौलत और शोहरत की मोहब्बत है ये बंदे का सारा मन उजाड़ देती, बातिन तबाह हो जाता। देखो ना किस तरतीब से समझाया हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम।
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دی. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے پھر بھوکا ہو. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں, اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. سارا باطن اجڑ جاتا ہے. محبت تو کسی نہ کسی سے کرنی ہے, درد اگرچہ جاں گزل ہے, میں کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا, کوئی نہ کوئی غم تو رہنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. حضور سے محبت کرو, نبی کریم سے پیار کرو. حضور کا پیار سوار دیتا ہے آدمی کو, نکھار پیدا کر دیتا ہے, طبیعت بدل جاتی. آپ یقین کریں چسکا لگ جائے نا رات کو نعت سن کے سونے کا. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70-72 بار حضور کی زیارت ہوئی, وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی جواب ہے کہ ان کا قلب اتنا صاف تھا اور روح اتنی پاکیزہ تھی کہ انہیں زیارت ہوئی, لیکن ایک اس کا سادہ سا جواب بھی ہے. جو سارا دن سائیکل چلائے خواب میں بھی رات کو سائیکل ہی چلاتا ہے نا. جو سارا دن سفر کرے تو خواب میں بھی رات کو, صحیح کہہ رہا ہوں میں, بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, جو سارا دن مدینے والے کی حدیث پڑھے اور پڑھائے, جو سارا دن سیرت پاک کی بات کرے. الخصائص الکبریٰ میں جس طرح انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے, کس ذوق اور کس محبت سے سرکار کی بات کی ہے, تو جو سارا دن یہ کرے نا وہ رات کو مدینے والے کے جلوے بھی دیکھا کرتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کا عملی پیکر جب تک ہم نہیں بنتے یہ دل کہیں نہ کہیں لگا رہے گا, کہیں نہ کہیں جڑا رہے گا. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہر خبر ہی مل جاتی ہے, چونکہ بیچارے سوشل میڈیا سے سر اٹھاتے ہی نہیں, ہمیں بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بعض چیزوں کا. لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جڑے رہتے ہیں, ہر خبر سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی. تو میں ان کو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں اس وقت کو نہ چلو وعدہ کر لو, باقی وقت درود و سلام میں گزارا کرو. باقی ٹائم یہ ذوق پیدا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ذوق آپ محبت رسول کا پیدا کریں, آپ کو سرور حاصل ہوگا, آپ کی زندگی میں کیف آئے گا. اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا, میرے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا والد پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے یا کبھی کبھی اکیلے میں حضور کی یاد میں بھی روتا ہے. دیکھو نا پتہ چل جاتا ہے. میرے دوستوں کو اچھی طرح پتہ ہے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ کس معیار کا آدمی. کچھ باتیں ایسی جو آپ کے کردار سے بھی پھوٹتی, عمل سے بھی پھوٹتی. کچھ ضیائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا نہیں پڑتا, وہ ویسے روشنی بانٹتی رہتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ حضور کی محبت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انسان کو سوار دیتی, نکھار دیتی, تبدیلی لے آتی. یہ ایک عجیب سا نشہ ہے جو انسان کو بہت ساری آزمائشوں سے ویسے ہی بچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا ایک جگہ, اٹھ کے مسکرانے لگے. اب میں یہاں بلا وجہ ہنسنے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا سمجھدار آدمی ہو, خیر ہے کیوں ہنس رہے ہو. بعد میں کوئی خاص آدمی پوچھ لے آپ اس وقت ہنس رہے تھے کیا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیرک اور سمجھدار اور صاحب الرائے آدمی, بہترین تاجر, معاملہ فہم, زبردست مشورہ دینے والے, لاکھوں مربع میل پہ حکومت کرنے والے, شرم و حیا کے پیکر, اتنا بڑے قد کاٹ کا آدمی وضو کیا, مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا جناب خیر ہے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں.
اب یہ جب پتہ نہیں پہ اور پریشانی ہوئی، حضرت پتہ نہیں کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کیوں مسکرا رہا ہوں، ایک دفعہ حضور کے ساتھ یہاں آیا تھا، کریم نے یہاں وضو فرمایا تھا اور حضور بھی مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں۔ آج کل نا لوگوں کو شکوک پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہیں الحاد ہے، کہیں بے دینی ہے، کہیں برے برے خیالات۔ یہ بعض لوگ نا اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، مست رکھتے ہیں لوگوں کو۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تھا تو تمہارا اعتراض، لیکن وہ تمغہ نہیں بن گیا۔ لوگ محبت رسول میں ایسے مست ہوئے کہ کسی بے دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ادھر ادھر ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہ اثاثہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس اثاثے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وابستہ رہنا چاہیے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، بغیر نعت سنے کبھی نہ سویا کریں، حضور کی سیرت پاک پر توجہ رکھا کریں۔ جس خطیب کی، جس ادیب کی، جس شاعر کی، جس واعظ کی، جس مبلغ کی بات سن کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، اس کی بات بار بار سنا کریں، بار بار سنا کریں، بار بار۔ اور جس کی بات آپ کے دل میں شک پیدا کرے، وہم پیدا کرے، خدا را ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کریں، ورنہ آپ ایسے فکری انتشار کا شکار ہوں گے کہ آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں نکل گئی۔ اور پھر یہ آستانہ جہاں آپ موجود ہیں، یہاں سے تو ہمیشہ خوبصورتیاں بٹتی ہیں۔ اتنی بڑی خیر مکان شریف سے چلی اور پھر یہاں سے بٹی اور دنیا نے اس سے فیض پایا۔ حضرت میاں صاحب خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حضرت پروفیسر ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے قد کاٹ والے لوگ۔ صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ سے آستانے کو دیکھتے ہیں۔ او بھائیو، اپنی سوچوں کو مثبت کر کے، اپنے رویوں کو ٹھنڈا کر کے اور سیکھنے کا مزاج پیدا کر کے خیر والے لوگوں سے خیر پائیں۔ آپ یقین کریں، کسی بندے میں طلب ہو نہ سیکھنے کی، اس کا مزاج ہو، طبیعت تنقید کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے۔ میں نے شروع میں بات کی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے پیر بڑے جھوٹے ہیں۔ او بھائی، ہمارا کشکول کہاں سیدھا رہ گیا ہے، ہمارے برتنوں میں کہاں صفائی رہ گئی ہے۔ اور پھر بہت زیادہ اختلافات جو کبھی مابین ہو نا بزرگوں کے، ان کو نہ دیکھا کرو، خیر کو دیکھا کرو۔ یہ جو اچھے لوگ ہیں نا، جیسے امام شافعی کا امام احمد بن حنبل سے ہو گیا، یہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ان کے مابین اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ رحمت ہوتا ہے، وہ کرم ہوتا ہے، وہ عطا ہوتی۔ اور فروع کا اختلاف تو ویسے ہی بڑا رحمت والا ہوتا ہے، تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو خیر حاصل کیا کریں۔ عوامی سطح پر بعض اوقات اس بات کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں کو فروغ دے کر اپنے بزرگوں سے دور ہوتے ہیں۔ اس سے بچیں، یہ سارے خیر کے چشمے ہیں، وہ نقش بندی ہو، وہ قادری ہو، وہ چشتی ہو۔ ایک کالج کا دوست ایک دفعہ مجھے کہنے لگا زیادہ سلسلوں کی کیوں ضرورت؟ تو میرے ساتھ چونکہ اس نے وقت گزارا تھا، 2-4 سال ہم اکٹھے پڑے تھے، تو دوائی ہومیوپیتھک کی پسند کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یار تجھے وہ والی دوائی پسند ہے، دوسرے کو وہ نہیں پسند، وہ کہتے لیٹ ہی بڑا کر دیے۔ تو بھائی یہ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے، کسی کو کسی دوا سے فرق پڑتا ہے، کسی کو کسی دوا سے۔ ہم اپنے والد صاحب کو زور لگاتے تھے، کہنے سر نہیں بھائی میں تو کسی حکیم کو نہیں پوڑی لے کے کھانی۔ تو یہ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے۔ تو اس میں یہ جو اختلاف ہے یہ باعث برکت ہے، یہ سارے خیر کے رستے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ محفل جاری رہے گی، محفلیں سرکار کی ہیں، لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ہمیں نظریاتی ہونا چاہیے، تو بیٹھنا چاہیے، سب جم کے بیٹھیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی نہ اٹھے تو زیادہ اچھا لگے گا، اس لیے کہ اتنی خوبصورت محفل جمی ہوئی ہے، یہ اپنی ترتیب سے آگے بڑھے گی تو خوبصورتی پھیلے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔